پاکستانی امریکن ممتاز آرگنائزیشن ون نیشن کی جانب سے کونی آئی لینڈ بروکلن نیو یارک میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ ہوبا۔ ون نیشن آرگنائزیشن بروکلن نیو یارک کے علاوہ نیو یارک کے 5 باروں میں اپنی سروس کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ جب کورونا کی وبا امریکہ میں شروع ہوئی تو ہزاروں موت ہوئیں اور یہ واحد آرگنائزیشن تھی جو دیار غیر سے جنازوں کو پاکستان بھجوانے کے کوئی پیسے چارج نہیں کرتی تھی، بلکہ ممبران تھوڑا تھوڑا چندہ جمع کر کے میتوں کو پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے میتیں جن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا، یا وہ لوگ جو میت کے سفری اخراجات اور فضائی کرایہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ون نیشن پیسے اکٹھے کر کے عزت و احترام سے نہ صرف نماز جنازہ پڑھاتی ہے بلکہ ان کو پورے وقار کے ساتھ پاکستان میں ان کے ورثاء کے حوالے کرتی ہے۔ علماء کرام نے رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ روزہ اسلام کے اندر فرض ہے اور ارکان اسلام کے رکن میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ قرآن میں روزہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں تفصیلی آیات اترے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کرم اور اللہ کا فضل کہ آج ہم رمضان المبارک میں ہر سال کی طرح ون نیشن اس افطاری کا اہتمام کرتی ہے۔ آج ہم پھر اس میں یہاں پر جمع ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ون نیشن کے جتنے بھی اراکین ہیں، منتظمین ہیں، جنہوں نے اس افطار ڈنر کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنے احباب ہمارے کمیونٹی کے دور و نزدیک سے اس میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جملہ عبادات کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ روزہ اسلام کے اندر فرض ہے اور جو ارکان اسلام ہے ان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن، گنتی کے چند دن، 29 یا 30، نہ 28 ہیں نہ 31 ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو مریض ہے، بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے، وہ ان دنوں کو جو اس کے مس ہو جائیں وہ بعد میں ان روزوں کو قضا کر سکتے ہیں۔ مریض جب صحت یاب ہو جائے تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ مسافر جب اس کا سفر ختم ہو جائے اور جب وہ اپنے وطن پہنچ جائے تو اسے بھی اپنی پہلی فرصت میں جو روزے مس ہوئے ہیں ان کو قضا کرنا۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ کہ جن پر روزہ رکھنا بہت ہی مشکل اور گراں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اتنے بیمار ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، اتنے ضعیف اور لاغر ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، سکت نہیں، تو ان کے لیے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ان کو ایک مسکین کے ایک دن کا جو ایوریج کھانا ہے وہ ان کو ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ تو اگر 29 روزے ہیں تو 29 دن کا فدیہ دینا پڑے گا، اور اگر 30 روزے ہیں تو 30 دن کا فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ عام طور پر جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے۔ عام آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دن کا جو ایوریج کھانا ہے اس کے برابر فی روزہ جو ہے وہ آپ نے کسی غریب یا مسکین کو دینا۔ جب روزہ آپ رکھتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ اب روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو اپنے گھر افطار میں بلائیں، یہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ون نیشن کے چیئرمین اسد احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری آرگنائزیشن نے اب تک 200 سے زائد افراد کی میتوں کو ان کے ورثاء تک پہنچایا ہے۔ ہماری ٹیم کے ٹریجرر ضمیر وقار، کو ٹریجرر یاسر انور، سیکریٹری کاشان، کو سیکریٹری بلال خان، ہیڈ ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین راجہ طاہر دن رات آرگنائزیشن کی فلاح کے لیے کوشاں ہیں۔ سنت کی ذات اقدس میں جو وجہ تحلیق کائنات ہے، سب سے پہلے تو رمضان مبارک سب کو اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ٹریجرر ہیں جناب وقاص صدر صاحب، وہ بھی اس وقت پاکستان میں ہیں، اور کو ٹریجرر صاحب ہیں ہمارے جناب یاسر انور صاحب، اور سیکرٹری ہیں ہمارے کاشان اختر صاحب، اور کو سیکرٹری ہیں بلال خان صاحب، اور ہمارے ہیڈ آف ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین ہیں جناب میجر راجہ طاہر صاحب۔ کیونکہ میرا خیال ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ون نیشن کا جو سگنیچر ایک پروجیکٹ ہے فنرلز کا، اور ہم نے الحمدللہ پچھلے 8-9 سال میں تقریباً 200+ فنرلز جو ہیں ان کی فیس بھی للہ اور اسسٹنس وہ ہم نے کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جس کو ہم لوگ اب انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے خواہش مند ہیں، وہ ہے شہید قرآن پاک کا ایک پروگرام ہے جو ہم تقریباً پچھلے 4 سال سے کر تو رہے ہیں، لیکن 2 دفعہ twice a year، لیکن اب ہم انشاءاللہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کا انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ سب کی دعاؤں کا منتظر ہوں، ون نیشن کے لیے دعا کیجئے، اور جو بھی آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ سلمان بھائی بیٹھے ہیں، بہت پرانے ون نیشن کے پہلے دن سے ممبر ہیں، بہت شکریہ۔ تو میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کیونکہ تھوڑا ہے، کوئی بھی آپ کو ایسا بندہ ملے، چونکہ یہ ایک بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے کہ بھی مرے بندے جڑے انہوں نے چوکے تو صاحب دفنانا ہے، اوورسیز بھیجنا ہے، تو مطلب دس سبجیکٹ ہیز نو انٹرٹینمنٹ ایٹ آل۔ وہی بندہ اس میں آ سکتا ہے جو کہ سیریسلی کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی امت کے لیے۔ تو ونس اگین جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، تھینک یو فار کمنگ۔ تقریب میں شرکت کرنے والے شخصیات محمد ریاض اور دیگر نے کہا کہ ون نیشن کا جیسا کہ یوزل آج افطار پارٹی ہے، سب دوستوں کا آنے کا شکریہ۔ ایوری ماہ رمضان میں ہم یہ اختتام کرتے ہیں اپنی مسلم کمیونٹی کے لیے، اور بہت بہت شکریہ جو بھی آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ہر سال ایسے ایونٹ ہوتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ آج ون نیشن نے افطار پارٹی کرائی ہے گورنمنٹ ریسٹورنٹ کونی انٹ پہ، اور یہ ہر سال کراتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اچھا انیشیٹو لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کم سے کم یہ جو فیونرل کا مسئلہ جب بنتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو ون نیشن کا ایک اہم کردار ہے کمیونٹی کے لیے، اور اس میں لوگ جو ہے نا ان کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اپنی پاکٹ سے چپ ان کر کے ڈیڈ باڈی کا ارینج کرنا، یہ اٹس ناٹ ایزی۔ جو لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو کم سے کم اگر ان کا دستے بازو بنے تو میں کہتا ہوں یہ ویری نائس ہے۔ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے، وی سلیوٹ دیم، اٹس ویری گڈ انیشیٹو، تھینک یو۔ تقریب میں کمیونٹی کے ممتاز شخصیات جن میں راجہ ضمیر، مشتاق احمد کومبو، ناصر عوان، فاروق مرزا، زاہد شہباز نے خصوصی شرکت کی۔ راضی ہو جا یا رب العالمین، بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سچی غلامی اور حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ اس ملک کے اندر یا اللہ مسلمانوں کو اور بالخصوص ہمارے پاکستانیوں کو عزت اور وقار عطا فرما، یا اللہ NYPD میں اور دیگر اداروں میں جو ہمارے مسلمان اور پاکستانی کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ملک و قوم کی نام اور عزت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنا دیں۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ یا اللہ اس وقت جو حرم کعبہ میں تیرے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جو اس وقت تیرے حبیب کے دربار میں روضہ رسول پر حاضری پیش کر رہے ہیں،
ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما ہر وہ شر جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی اس سے ہمیں محفوظ و معمون فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین افطار ڈنر کے آخر میں دعائے خیر اور وطن عزیز کے بقا کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی.